علی سے کہاں ہے بابا جان؟ زیغم آندھی طوفان بنا کمرے میں آیا تھا جو بیڈ پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں، بکھرے بال اور 2 دن پرانے سوٹ دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ کوئی زخمی شیر ہے جیسے۔ ہمیں کیا معلوم تمہاری بیوی کے بارے میں؟ وہ خود کو مکمل انجان ظاہر کر رہے تھے، جیسے ان کا علیزے کی گمشدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نہ جانے کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی تمہاری بیوی، اور تم ہم سے پوچھنے آگے۔ اب انہوں نے دوسری چال چلی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ طلاق دے کر جان چھڑواؤ، ویسے بھی گندی مچھلی کو تالاب میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ تم دیکھ چکے ہو۔ یہ بھی شکر ہے کہ وقت پر اس طوائف کی حرکت کا پتہ چل گیا۔ اب اسے ہی غنیمت جان کر طلاق دے دو، طلاق دے مارو اس کے منہ پر۔ نہ جانے کتنے عاشق ہوں گے اس کے، اور ویسے بھی جس گند میں وہ رہی، جو دنیا دیکھ کر وہ آئی ہے، اب اس طرح کی لڑکی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ان کی ہر بات میں علیزے کے خلاف ایک زہر بھرا تھا، جسے سنتے ہی زیغم کا غصہ بالکل آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے سامنے رکھا وہ آس زمین پر دے مارا تو اس کے ٹوٹے ہوئے شیشے ہر طرف پھیل گئے۔ بس بابا جان، اگر میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی اور بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے شبیر علی خان سے مخاطب ہوا، جو کہ اس کے انداز پر حیران ہوئے۔ انہوں نے تو فل پلان بنا کر علیزے کو غائب کروایا تھا کہ زیغم سمجھے کہ وہ اپنی مرضی سے ضمیر گل کے ساتھ گئی ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر مجھے یہاں سے دور بھیجا تھا تاکہ علیزے کے ساتھ کچھ برا کر سکے۔ پہلے بھی علیزے کی گاڑی پر آپ نے حملہ کروایا تھا اور اب اسے کڈنیپ بھی کروا دیا۔ زیغم خان کی بیوی کو آپ نے کڈنیپ کروایا؟ ٹھیک ہے، جب تم سب جان گئے ہو بیٹا، تو اب یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ ہم کبھی بھی اس طوائف کو اپنی بہو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنی اعلیٰ نسل میں اس گندے خون کی آمیزش نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا خانوں کا خون ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ شبیر علی خان کی ہر انداز میں غرور اور تکبر بول رہا تھا۔ بابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چچا جان کی کھوئی ہوئی بیٹی علیزے ہے؟ اس نے ایک آخری کوشش کی انہیں باز رکھنے کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں؟ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگے تھے۔ کیا تم ہمیں اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ کسی کو بھی ہمارے بھائی کا خون بولو گے ہونا اور ہم مان لیں گے؟ تم صرف اس لڑکی کو بچانے کے لیے سب بول رہے ہو نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر سر جھٹکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی ضد اور انا پیاری ہے۔ پھر آپ رہیں اپنے اصولوں اور جھوٹی شان کے غرور میں مبتلا۔ اب زیغم خان کے پاس صرف ایک آخری راستہ ہی بچا ہے۔ یہی بولتے ان کے پاس جانے لگا۔ ان کی سائڈ ڈور سے کچھ نکالا تو شبیر علی خان الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب کیا کرنے لگا ہے۔ جیسے ہی زیغم خان نے ڈرار سے ہاتھ باہر نکالا تو شبیر علی خان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رکھو واپس اسے۔ پورے وقت میں وہ پہلی بار گھبرائے تھے۔ وہ ان کی ریوالور نکالنے لگا تھا اور اس کی خود کی گن گاڑی میں تھی۔ بابا جان، آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس وقت میں ایک جنون میں ہوں۔ میں اپنے آپ میں نہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کی دوری کا احساس میرے انگ انگ کو کاٹ رہا ہے۔ میں ہر گھڑی ایک اذیت سے گزر رہا ہوں اور آپ کو میری تکلیف کا بالکل بھی اندازہ نہیں۔ وہ ریوالور میں گولیاں بھرتے ہوئے بولا تھا اور اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ اس کی آواز میں ایک وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو خان؟ اور یہ ریوالور کس کے لیے اٹھائی ہے تم نے؟ شبیر علی خان کی پیشانی پر تجسس سے بل پڑنے لگے تھے۔ بابا جان، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے علیزے کا پتہ بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ریوالور مضبوطی سے پکڑ کر پوچھنے لگا، اور اس کی بات پر شبیر علی خان کے چہرے پر صدمے کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے ملے جلے تاثرات بھی نمایاں ہونے لگے۔ تو کیا تم اب اس لڑکی کے لیے اپنے باپ کی جان لوگے؟ تو ٹھیک ہے، پھر کر لو اپنا یہ شوق پورا بھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو دو مجھے سزا، لیکن جب تک وہ لڑکی تم سے الگ نہیں ہوتی ہم اسے رہائی نہیں دیں گے، اور دوسری صورت میں اسے مارنا ہوگا، مگر میں تمہاری زندگی میں وہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولے تھے۔ انہیں اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ زیغم کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل بابا جان، وہی تو کر رہا ہوں۔ میں آپ کو سزا دینے لگا ہوں، لیکن میں آپ کی جان کیسے لے سکتا ہوں بھلا؟ اتنا بے غیرت اور بے حس نہیں جو اپنے باپ کی جان لوں گا۔
وہ ان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کچھ دور کھڑا ہو گیا. لیکن ہاں، میں اپنی جان تو لے سکتا ہوں نا، اور آپ میرے قریب آئے تو یہ ٹریگر دب جائے گا. اس نے پسٹل اپنی پیشانی پر رکھ لی. سرخ انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا. شبیر علی خان کو تو یہ اپنا وہ بیٹا تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ جانتے تھے. انہیں تو لگا تھا کہ کچھ دن چیخے گا، چلائے گا، پھر خود ہی بھول جائے گا جب اس کی کسی اور سے شادی کریں گے، جیسا ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا. مگر وہ اپنے بھائی کے وہ ناسور نہیں دیکھ پائے جنہوں نے کئی سالوں سے انہیں سکون سے سونے نہیں دیا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، خود کو صحیح پرفیکٹ سمجھنے والے، جو خود کو بڑا سمجھتے خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ پاگل ہو گئے کیا زیغم؟ ہٹاؤ اسے. اس کی اس حرکت پر شبیر علی خان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا. وہ وہی سے تڑپ کر چلانے لگے. ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا وہ، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ان کی نسل تو ختم ہو جاتی. یہ شان و شوکت، دولت، اعلیٰ خون سب مٹی میں مل جاتا اس کے ساتھ ہی جس پر وہ کچھ دیر پہلے غرور کر رہے تھے. تبھی انہوں نے اپنی بیوی کو پکارا، خانم، خانم. بی جان جو کمرے میں آ رہی تھی ان کی پریشان کن آواز سن کر جلدی سے کمرے میں آئی. کیا ہوا خان، خیری تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ آتی ہی پریشانی سے پوچھنے لگی کہ اچانک زیغم کو دیکھ کر وہ شدید صدمے سے دوچار ہو گئی. ان کی روح تک کانپ اٹھی تھی. انہیں تو شبیر علی خان کی طبیعت کا ڈر تھا اور یہ وہی سمجھی کہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی، مگر یہاں زیغم کو اس طرح دیکھ کر ان کی ممتا بلبلا اٹھی تھی. یہ کیا کرے تم زیغم؟ میرے بچے نیچے اتارو سے. وہ اب ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے سانس روکے مشکل سے بولی تھی. بابا جان، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ میری آواز زندگی بھر نہیں سن پائیں گے. وہ ٹریکر پر اپنی انگلی جماتے انہیں جتلانے لگا اور بی جان نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگی. رک جاؤ زیغم خان، رک جاؤ. یہ لو بیسمنٹ کی چابی، اور گلاب خان کو میرے پاس بھیجو، وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا. اب یہ مجھے دو. شبیر علی خان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی اس کی طرف بڑھائی اور ریوالور کے لیے دوسرا ہاتھ بڑھایا. وہ چابی ہاتھ میں پکڑ کر گن پیچھے اپنی بیلٹ میں لگاتے ہوئے باہر کی طرف جلدی سے بھاگا تھا، اور شبیر علی خان پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بیڈ پر گر سے گئے تھے. انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اپنی موت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہو. ان کا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا. بی جان نے جلدی سے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تھا. شبیر علی خان نے علیزے کو فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں رکھا تھا. اسے دیکھ کر زیغم کا دل دکھ سے بھر گیا. جہاں وہ اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے رکھتا تھا، اس جگہ اس کی اپنی شہزادی تھی جو اربوں روپے کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اس کی بھی اور اپنے باپ کی بھی. وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا فارم ہاؤس میں آ کر اندر بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا تو علیزے کو ایک طرف بے ہوش پڑا پایا. یہاں زمین پر ایک گدا بچھا تھا، پانی کا ایک جگ، ایک پلیٹ میں ڈھکا کھانا جو شاید اس کی بیوی کے ہونے کے خیال سے دیا گیا تھا، اور علیزے کے پاس کچھ پیپرز پڑے تھے. وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق کے پیپرز ہیں. زیغم نے کسی بھی چیز پر توجہ دیے بغیر علیزے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا تھا. گاڑی میں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھے اور اب وہ پاگلوں کی طرح اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہا تھا. علیزے، آنکھیں کھولو. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی علیزے. اچھا کر لو نا غصہ، کر لو، میری ناراض ہو جاؤ مجھ سے، مگر آنکھیں کھول لو. میں تمہاری قسم کھاتا ہوں علیزے کہ تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گا. وہ دیوانہ ہوا، اس کے گال تھپ تھپاتا ہوش دلانے کی اسے کوشش کر رہا تھا، مگر علیزے یوں ہی ساکت اس کی گود میں پڑی تھی جیسے کبھی نہ آنکھ کھولنے کی اس نے قسم کھائی ہو. تبھی وہ ڈرائیور غصے سے دھاڑا تھا. گاڑی تیز چلاؤ، جلدی کرو. اور وہ جو فل سپیڈ سے گاڑی بگا رہا تھا بے بس ہو گیا، کیونکہ زیغم کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ہاسپٹل پہنچ جائے. ہاسپٹل پہنچنے پر اسے اندر دن اٹھائے اندر کی طرف بھاگا تھا. سارا ہاسپٹل حرکت میں آ گیا تھا. ایک تو زیغم یار خان کو کون نہیں جانتا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ کالے سوٹوں میں لمبے چوڑے گارڈز. فوراً ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا ہاسپٹل میں. سبھی گھبرا رہے تھے. تبھی علیزے کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جانے لگے تو زیغم نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا. اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو کوئی نہیں بچے گا. اس پورے ہاسپٹل کو میں آگ لگا دوں گا، سمجھے تم؟ کچھ بھی کرو، پورے شہر کے ڈاکٹرز کو بلوا لو، مگر علیزے مجھے بالکل ٹھیک چاہیے. پورے ہاسپٹل میں اس کی دھاڑیں گونج رہی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کو چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچا اور ایک سیکنڈ سے پہلے اندر غائب ہوا تھا. زیغم زخمی شیر بنا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. کچھ ہی سیکنڈ میں اس نے ہاسپٹل کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہر جگہ افراتفری مچ گئی تھی.
آدھے گھنٹے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ زیغم کے ماتھے پر بل پڑنے لگے اسے مسکراتا دیکھ کر۔ ابھی وہ کچھ بولتا تبھی ڈاکٹر بولی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں خان صاحب، شی از پریگننٹ۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، مینٹلی سٹریس لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور ایسی حالت میں ہو جاتا ہے یہ سب۔ آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، یہ بہت ویک ہے، میں آپ کو ڈائٹ پلان بنا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر اپنی ہی باتیں بول رہی تھی جبکہ زیغم کو تو بس ایک ہی بات سمجھ آئی تھی۔ پہلے تو زیغم سمجھا نہیں، اور مگر جب بات سمجھ آئی تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتنی ٹینشن بھرے ماحول میں اتنی بڑی خوشخبری اس کے دل میں لگی آگ پر ایک نرم سی فوار برسانے لگی، اور وہ سب بھولنے لگا۔ پھر سرشاری کی کیفیت میں اندر داخل ہوا جہاں علیزے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں علیزے، جو تم مجھے ملی۔ تم خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہو میرے لیے، جسے میں نے خوشی سے قبول کیا، اور میری زندگی خدا نے خوشی سے بھر دی۔ جیسے چچا جان نے تمہیں ٹھکرایا تو ان کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ ان کی ہر خوشی خدا نے ان کی ناشکری کی وجہ سے واپس لی، کیونکہ انہوں نے خدا کی عطا کردہ رحمت کو ٹھکرایا تھا۔ پھر اسی خدا سے انہوں نے رحمت کی امید بھی لگا لی۔ اگر بیٹا بیٹی پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے تو پھر خدا کے آگے جھکنا اور اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ خود ہی اپنی دولت، شہرت، شان و شوکت سے حاصل کر لو بیٹا، کیونکہ اس معاملے میں تمہیں خدا کے فیصلوں سے انکار ہے تو پھر اپنا بھلا خود سوچو۔ کہ انسان تو بھٹکا ہوا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اوپر بیٹھا 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب ہی تمہارے لیے صحیح اور اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر خود پر اتنا بھروسہ ہے تو نکل جاؤ دنیا سے باہر، کر لو اپنی مرضی، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو خدا چاہے گا۔ ہم تو اس کے غلام اور بھکاری ہیں، وہ نہیں۔ جو غلطی چاچا جان نے کی وہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھوں گا انشاءاللہ۔ علیزے اس وقت ایک پر نور جگہ پر تھی۔ ہر طرف ہریالی اور پھول ہی پھول تھے۔ ہواؤں میں ایسی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو روح تک کو تقویت پہنچا رہی تھی، اور علیزے نے آج تک ایسا نور کہیں نہیں دیکھا تھا جو اس جگہ تھا۔ کچھ دور سب سے خوبصورت جگہ پر اپنی ماں کو اس نے سفید لباس میں تسبیح کرتے دیکھا تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پوری زندگی کی تکلیفوں، اذیت کا مرہم اس جگہ تھا، ماں کی گود میں، جو ہر تکلیف بھلا دیتی ہے۔ تبھی مریم بیگم نے علیزے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، علیزے بیٹا، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے، تم ان کو معاف کر دو۔ میں نے زندگی کے امتحان دے کر وہ پا لیا جو ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ملتا ہے۔ اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں نے سب کو معاف کیا تو تم بھی کر دو معاف، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اس کی ماں کہیں نہیں تھی اور زیغم اس کے پاس بیٹھا اسے سوتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تبھی وہ چلائی تھی، مما! اس کے چلانے پر وہ فوراً علیزے کے قریب آیا۔ کیا ہوا علیزے؟ کہیں کوئی درد ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ علیزے کو فوراً سب کچھ یاد آنے لگا۔ شبیر علی خان کا اسے جھوٹ بول کر بلانا، پھر اسے ٹارچر کرنا اور خلا کے پیپر پر سگنیچر کے لیے دباؤ ڈالنا۔ زیغم، وہ پیپر سائن؟ ہاں مجھے پتا ہے، بس تم چپ ہو جاؤ، سب بھول جاؤ ایک برا خواب سمجھ کر۔ اب میں آ گیا ہوں نا، اب ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم ہمیشہ کے لیے لندن جا رہے ہیں، جہاں میں، تم اور ہماری پرنسس ہوگی۔ زیغم، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہم ضرور ملیں گے، ابھی ہم گھر چلتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ زیغم نے اسے بہلایا تھا۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تیمور خان آخری بار اسے ملنے کے بعد سے ہی بہت زیادہ بیمار ہیں۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد زیغم اسے اپنے دوسرے بنگلے پر لے آیا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر ڈرائنگ روم تک لایا، جب سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر علیزے کے قدم وہیں جم گئے۔ زیغم خود بھی حیران تھا تیمور خان کو یہاں دیکھ کر، جو بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ شاید انہیں علیزے کی گمشدگی کا علم ہو چکا تھا، تبھی شیر خان سے ہر بات معلوم کرنے کے بعد وہ پہلے سے یہاں موجود تھے۔ زیغم کو تو کل سے علیزے کے سوا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان کے آتے ہی تیمور علی خان بولے،
اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا، ایک موقع دے دو مجھے میری بچی۔ انہوں نے بازو پھیلائے تو وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ انہیں کبھی کبھی نہیں اپنائے گی جیسے انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، مگر کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ان سے کبھی بھی نفرت کر ہی نہیں سکی، یہ تو بس غم اور غصہ تھا جو ان کے ٹھکرائے جانے کے باعث ان پر تھا، اور آج جب انہیں اس کی ضرورت اور اپنی غلطی پر وہ شرمندہ تھے تو وہ کیسے ٹھکرا دیتی انہیں؟ اور اب تو اس کی ماں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آئے آنسو نے علیزے کے دل میں سالوں کی بدگمانی کو دھو ڈالا تھا۔ اب وہ اس کے لیے وہی باپ بن گئے تھے جو شدید محبت کرنے والے شفیق باپ تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا جان؟ کیا کوئی اپنے خون کو یوں بھی ٹھکراتا ہے؟ میں تو آپ کے وجود کا حصہ تھی نا، پھر بھی۔ اس کے آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے شکوے شکایتیں شروع ہو چکی تھی جو ایک بیٹی لاڈ سے اپنے باپ سے کرتی ہے۔ سیغم علیزے کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ سامنے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیمور علی خان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ زیغم سے اس کی نظریں ملی تو وہ مسکرا دی۔ اس کے مشکور نظروں سے دیکھنے پر زیغم کی مونچھوں تلے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ اسے اب اپنی منزل مل چکی تھی اور اس نے علیزے کو ساری خوشیاں دینے کا جو وعدہ کیا تھا آج وہ پورا ہو چکا تھا۔ تیمور علی خان بھی بہت خوش تھے اپنے نانا بننے کا سن کر۔ وہ بھی اب ان کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب انہیں علیزے کی کڈنیپنگ کا پتہ چلا تو وہ اپنے بھائی سے ہر تعلق ختم کر کے یہاں چلے آئے تھے۔ اور اس بار شبیر علی خان کو ہر محاذ پر بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کوئی غیر اور طوائف زادی نہیں بلکہ ان کے بھائی کا خون ہی ان کے خاندان کا حصہ تھی، اور اگر وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو تیمور علی خان کا سامنا کیسے کرتے جو اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر کے جا چکے تھے۔ پہلے ہی تیمور علی خان نے اپنی بیٹی ان کی وجہ سے اپنے جگر گوشے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اب زیغم بھی تھا ان کا وارث، ان کا اکلوتا بیٹا جو اس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ کتنے ہی لوگوں کے چہرے ان کے سامنے گھوم گئے جو ان سے دور ہو جاتے تو ان کا پورا خاندان بکھر کر رہ جاتا، اور پھر وہ کوئی غیر تو تھی نہیں، ان کی اپنی ہی تھی، جیسے کبھی انہوں نے اپنی روایتی اصولوں اور رسم و رواج کی پاسداری کے لیے اسے کھو دیا تھا۔ حالانکہ زریش اور زرتاشا کی طرح وہ بھی ان کی عزت اور غیرت تھی، تبھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب اس شدید احساس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے مجبور اور بے بس ہو چکے تھے، اور تیمور علی خان کو منانے اور علیزے کو پوری دھوم دھام سے اور زیغم کی زندگی اور اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے ولیمے کی تقریب کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ بھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ آج ایک ہفتے بعد ان کا ریسپشن تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شادی ہال میں ملک کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات، بزنس مین لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس وقت لاؤڈ میوزک سسٹم آن تھا جس کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سامنے سے سپاٹ لائٹ کی روشنی میں زیغم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے سلور گرے میکسی پر برائڈل میک اپ کیے جس کے لیے شہر کی مشہور بیوٹیشین کو بلایا گیا تھا۔ وہ کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ پیچھے دو لڑکیاں اس کے دور تک پھیلے دوپٹے کو پکڑے چل رہی تھی، اور ساتھ میں بلیک 3 پیس سوٹ میں سرخ و سفید رنگت کے ساتھ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے زیغم علی خان اپنی تمام در وجاہٹ کے ساتھ مسکراتا محبت بھری نظروں سے علیزے کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دونوں کو جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ کیمرہ مین، مووی میکر سبھی حرکت میں آئے ہوئے تھے اور ان خوبصورت پلوں کو کیمروں میں قید کیے جا رہے تھے۔ علیزے آج خود کو کوئی ریاست کی شہزادی محسوس کر رہی تھی۔ ساری تکلیفوں کے بعد اب اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی جو ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ شبیر علی خان نے سب سے معافی مانگ لی تھی اور علیزے نے بھی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کو معاف کر سکتی تھی تو انہوں نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی جب تک آپ کسی کی زیادتیاں ظلم معاف نہیں کرتے اس وقت تک وہ آپ کے دل میں ناسور بن کر پلتی رہتی ہیں جو آپ کو بھی اندر سے اندر ختم کرتی رہتی ہیں۔
اور معاف کرنے والوں کے بعد اللہ آپ کی بھی خطاؤں کو درگزر کر کے آپ کا دل سکون اور راحت سے بھر دیتا ہے اور دنیا کی ہر چیز سے نوازتا ہے۔ پھر تو بدلے چھوڑ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پرسکون ہو جانا چاہیے، اور یہی علیزے اور مریم بیگم نے بھی کیا تھا۔ علیزے کی طرف سے خوشخبری سنتے ہی حویلی والوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ شبیر علی خان اور بھی جان کے تو خوشی کے مارے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے کالے بکروں کا صدقہ دیا گیا۔ بی جان تو علیزے کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی کہ کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے، اتنی خوبصورت بہو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ علیزے تو سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اچانک اتنی اہمیت اسے مل گئی تھی۔ ابھی بھی زیغم اس کو مضبوطی سے ہاتھ پکڑے اسٹیج تک لایا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چلتا کہ علیزے کو گود میں اٹھا لے۔ وہ تو علیزے نے دھمکی دی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ جب سے علیزے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ہر وقت زیغم کے سر اس کے سر پر سوار رہتا۔ آفس بھی آدھے دن کے لیے جاتا، اس پر بھی کال کر کے ملازموں کو تنگ کیے رکھتا۔ اس بات پر گھر میں سب اس کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ آج زیغم نے سکندر احمد اور ان کی فیملی کو بھی یہاں انوائٹ کیا تھا، جو کتنے ہی دن سے علیزے سے ملنے اور معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے، جو ہر بار زیغم کے منع کرنے پر مایوس لوٹ جاتے۔ جب سے انہوں نے نیوز میں علیزے کو دیکھا تو ان کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ احترام شیرازی اور ان کی فیملی نے ان سے معافی مانگ کر شفا کی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی، مگر سکندر احمد نے ہر بات اور ہر فیصلے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک علیزے انہیں معاف نہیں کر دیتی تب تک وہ کسی خوشی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج انہوں نے علیزے سے معافی مانگ کر اس کے مان جانے پر پرسکون ہو گئے تھے۔ ارشیا اور آریان نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ وہ لوگ کل ہی واپس آئے تھے اور وہ بھی علیزے اور زیغم کے ولیمے میں شرکت ہونے۔ زوار بھائی اور بھابھی نہیں آ سکے تھے کیونکہ ان کے گھر وہ کچھ دنوں بعد نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے زوار حوریہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تمام رسموں کے بعد کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر علیزے کو لے کر زیغم گھر آ گیا تھا، کیونکہ علیزے کو اب تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ باقی سب کھانے کے بعد مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد آنا تھا۔ 4 سال بعد وہ آفس روم سے نکل کر اعتماد کے ساتھ میٹنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ اور مینیجر اسے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی نوٹ کرواتے جا رہے تھے۔ آج اس نے فرانسیسی ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈیل سائن کرنی تھی۔ ان 4 سال میں علیزے نے اپنے باپ کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک میں ان کے بزنس کا ایک نام اور پہچان تھی۔ علیزے کی تیار کردہ پریزنٹیشن دیکھ کر اور ڈیل کرتے دیکھ کر کبھی کبھی تیمور علی خان اور زیغم بھی حیران رہ جاتے، کیونکہ اتنے سال کے تجربے اور محنت کے بعد خود کا جو بزنس تیمور علی خان نے کھڑا کیا تھا، ان کو ان 4 سال میں علیزے نے 3 گنا زیادہ کر کے دکھایا۔ آج انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تعلیم، رتبہ، مقام، سپورٹ کرنا، ان کی طاقت بننا اور انہیں خود کے قابل بنانا، اور بدلے میں انہیں علیزے جیسی بیٹی کی صورت میں انعام ملتے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے ماں باپ کا سر بلند کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے بے مقصد نہیں ہوتے۔ بے شک اف میرے خدایا، یہ کس قسم کے بچے ہیں۔ علیزی سر پکڑ کر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے 3 سالہ بیٹے آہان اور 1 سالہ بیٹی پریسا نے لان کے پودوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ خود دونوں کے بال، ہاتھ، پیر اور کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے، اور ملازمائیں بیچاری ہاتھ میں کھرپی اور ان کے کھاڑے ہوئے پودے لیے کھڑی تھی۔ دونوں بہن بھائی کو آج گاڑنے کا شوق چڑھا تھا، اور سب گھر والوں نے مل کر ان دونوں کو بگاڑ دیا تھا۔ علیزی ابھی آفس سے واپس آئی، جب لان کا منظر دیکھا اس نے سر پیٹ لیا۔ آہان تو بالکل زیغم کی کاپی تھا، اور پریسا علیزے کی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھیں علیزہ کی طرح نیلی اور کانچ جیسی تھی۔ اس نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ ماما جان، ہم تو پینٹ لگا رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر بڑی فخر سے آہان خان نے اطلاع دی تھی۔ ساتھ ہی پری نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دینا ضروری سمجھا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پودے کی طرف اشارہ کیا۔ رکو ذرا تم، آج تم دونوں کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ابھی ان کو ڈانٹنے کا سوچ رہی تھی کہ جب زیغم خان کی کار پورٹیکو میں آ کر رکی اور دونوں بچے اس کی طرف بھاگ اٹھے۔ گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو زیغم خان مسکراتا ہوا 1 سیکنڈ سے پہلے باہر نکلا اور نیچے جھک کر دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کیسے ہو تم دونوں؟
اس نے دونوں کو بے تحاشا پیار کیا کیونکہ زیغم ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر گیا ہو تھا اور یہ ایک ہفتہ اس نے سب کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ اب بی بی نے اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے ان کو گود میں اٹھائے علیزے کے قریب آیا جو دور سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ضروری میٹنگ کی وجہ سے اب کی بار وہ لوگ زیغم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ خان، آپ نے ان دونوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، دیکھے تو ذرا کیا کیا کرتے پھرتے ہیں یہ دونوں۔ علیزی کچھ ناراضگی سے اس کے گندے کپڑوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ بگاڑ تو ہم نے آپ کو بھی دیا ہے، ایک بات نہیں مانتی۔ زیغم بچوں کو ملازمہ کے حوالے کرتا اس کی طرف جھک کر زومانی لہجے میں بولا۔ اب وہ دونوں اکیلے ہی کھڑے تھے۔ علیزی نے اس کی بات سن کر سرخ چہرے کے ساتھ بات بدلتے ہوئے کہا، اب سفر کیسا رہا آپ کا؟ ہاں کیا بتاؤں، تمہارے بغیر تو بہت برا۔ اس کے گال پر لب رکھتا وہ خمار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بے باکی پر علیزے سٹ پٹ آ گئی، وہ جو نہ جگہ دیکھتا تھا نہ وقت۔ فوراً بولی، اندر چلے خان، بچے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ زیغم نے ہنستے ہوئے اس کے شانوں پر بازو پھیلا کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں اپنی ہی چھوٹی سی جنت میں بہت خوش تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھکتے نہیں تھے۔